میرے آس پاس کا جو ماحول ہے، آوازیں ہیں، آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سفر میں ہوں، ریلوے اسٹیشن پر ہوں، اور آج جب میں نکل رہا تھا، اپنے سفر کا آغاز کر رہا تھا سفر کو، بلکہ شام کو، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا خطاب ہونا تھا، اور وہ خطاب میں نے سنا، بغور سنا۔ وہ ٹی ایل پی کا جو معاملہ، دھرنے اور دھرنوں کے بعد کی صورتحال، اور پھر پارلیمنٹ میں مسئلہ تھا مذاکرات ہونے نہیں ہونے، پابندی ہے پابندی نہیں ہے، پابندی اٹھائی جائے گی، کیا ہوگا، سارے معاملات، سارا وقت مسا تھا۔ تو بہرحال میں وہ بغور خطاب سنا وزیر اعظم صاحب کا، اور اس سے پہلے شیخ رشید صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور وزیر مذہبی امور قادری صاحب، ان کا بھی پارلیمنٹ میں جو وہ گئے تھے، پارلیمنٹ میں انہوں نے بات کی، وہ بھی سارا کچھ سنا۔ اور اس کے بعد ظاہر شیخ صاحب نے کہا کہ مختصراً اپنی بات کی، اور اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آئی کہ مذاکرات کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، وہ ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر اب پہلے تو یہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوا وہ میں گزارش کروں گا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خطاب سے کیا توقعات تھی، کیا وہ پوری ہوئی، خطاب کیا تھا، کیا وزیر اعظم کا خطاب اس طرح کا ہوتا ہے، اور وزیر اعظم قوم سے جب خطاب کرنے آتے ہیں تو اس طرح خالی ہاتھ آتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن پہلے وہ جو ٹی ایل پی اور حکومت کا الزام تھا کہ انہوں نے لاہور میں پولیس کے ڈی ایس پی سمیت 11 افراد کو، 11 اہلکاروں کو یرغمال بنایا تھا، وہ رہا ہو گئے، اور رہائی کے بعد وہ بازیاب ہو گئے۔ تو بازیابی پر جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ہوئے، مذاکرات بھی ابھی شیخ رشید صاحب نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ نہ وہ ہماری بات مان رہے ہیں، نہ ہم جو ہے ان کی بات مان سکتے ہیں، یعنی وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے والی۔ تو پھر مذاکرات اچانک کیسے ہو گئے، پھر وہ ڈیڈ لاک کیسے ختم ہو گیا، پھر وہ رہائی تو ظاہر ہونی ہی تھی، لیکن کیسے ہوئی، یہ سوال تھا کہ حکومت میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، خاص طور پر پنجاب حکومت میں، کہ وہ اپنی بات منوا سکتی، یا وہ کوئی انیشیٹ کرتی، یا کوئی مذاکرات کرتی۔ تو جب پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ مذاکرات حکومت نے نہیں کیے، بازیابی اہلکاروں کی، افسروں کی جو وہاں ان کے مرکز میں تھے۔ ٹی ایل پی کا کہنا یہ ہے کہ وہ جناب ہم ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے، مرہم پٹی کی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اغوا کیے گئے تھے، یرغمال بنائے گئے تھے، بہرحال وہ رہا ہوئے، باہر آ گئے۔ وہ کیسے ہوئے؟ تو پتہ چلا کہ وہ کہیں اور سے، کسی اور نے انٹروین کیا، کسی اور نے مداخلت کی، معاملات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے، ملک بھر میں لوگ جو ہے وہ پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسٹرائک بھی تھی جو مفتی منیب صاحب کی کال پر، مولانا فضل الرحمان صاحب، سراج الحق صاحب، دیگر جو مذہبی قائدین وہ بھی سامنے آ گئے۔ تو اس سب کے بعد ظاہر ایک چیز تھی کہ جناب یہ ہوا کیسے؟ تو پتہ چلا کہ حکومت کا کوئی کارنامہ اس میں نہیں ہے، کوئی اور قوت تھی۔ اور پھر اس کے بعد مذاکرات بھی لاہور میں طے پائے، اور وہ بھی پہلے مجھے پتہ چلا تھا گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں، لیکن گورنر ہاؤس سے میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہاں پر مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اب گورنر ہاؤس میں نہیں ہو رہے تو کہاں ہو رہے ہیں؟ اس بندے کو پتہ ہوگا کہ کہاں ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر میں نے حکومت مجھے دلائی ہے تو پھر چلا کر بھی تھے۔ ان کے خطاب کا بھی مطلب یہی تھا، جو خطاب ہوا وزیر اعظم صاحب کا پہلے، اس سے پہلے جو قومی اسمبلی میں معاملہ ہوا، قومی اسمبلی میں شیخ رشید صاحب نے ایک موقف رکھا، قادری صاحب جو وزیر مذہبی امور ہے انہوں نے ایک موقف رکھا، لیکن دونوں نے، خاص طور پر وہ جو وزیر مذہبی امور قادری صاحب ہیں، انہوں نے ایک بات کی کہ جو ہمارا ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا جو 17 میں، اس معاہدے پر 17 میں نہیں، یہ جو پچھلا 17 والا دھرنا دوسرا تھا، تو اس معاہدے کو ہم نے پارلیمنٹ میں لانا تھا۔ اب کب لاتے؟ کیونکہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاہدہ اور اس پر عمل درآمد، اب حکومت، وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ جناب یہ ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے، جب نہیں کر سکتے تو معاہدہ کیا کیوں تھا؟ جب کیا تھا تو پھر پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لے آئے؟ اب جب بات بالکل گلے پڑ گئی، معاملہ، حالات بگڑ گئے، تو پھر وزیر اعظم صاحب نے اپنے وزراء کو بھیجا قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم لے کے آنا چاہ رہے تھے پارلیمنٹ میں، لیکن نہیں لا سکے، نہیں لائے۔ ظاہر ہے جب چیز آتی تو پھر پتہ چلتا۔ تو اب جو مذاکرات کی جو میز سجی ہے یا جس پر آمادہ ہوئے ہیں، تو اس میں جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو فرانس والا معاملہ ہے، سفیر والا، اس سے کوئی درمیانہ سا راستہ نکالیں گے، قرارداد کی تک معاملہ جائے گا، ایک قرارداد ہوگی، اور پھر فرانس سے بات کرنے کے لیے اس معاملہ جو ہے وہ اس کو کسی حد تک جا کر حل کرنے کے لیے حکومت کو مہلت دی جائے گی۔ ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، جس میں جو تشدد میں ملوث نہیں ہے، جو مذاکرات کے لیے پری کنڈیشن ہے، ممکن ہے آگے جا کے کچھ بھی ہو، یعنی جن کی ویڈیوز نہیں ہے، جن کے خلاف ثبوت نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی سارے رہا ہوں گے، سب کے مقدمات جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے، اور مذاکرات جو ہیں کسی گارنٹیئر کی گارنٹی کے ساتھ
کامیاب ہوں گے تو کل تک یعنی منگل تک کہا جا رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب وزیر اعظم صاحب کا خطاب کمال خطاب تھا وزیر اعظم صاحب کا، یعنی ہر مسئلے کا حل وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ قوم سے خطاب، کورونا ہو قوم سے خطاب، سیلاب ہو قوم سے خطاب، عمل بالکل بھی نہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی یہ توقع تھی، لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب جب خطاب کرنے آئیں گے تو ان کے پاس تو یہ ہوگا کہ جناب میں نے یہ مذاکرات کر لیے، یہ مطالبات تھے، یہ حل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ خان صاحب نے بتایا کہ جناب میں یورپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں، مغربی دنیا کو میں سب سے بہتر جانتا ہوں، سوائے ایک چیز کے جو بالکل درست تھی کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے پر انہوں نے اقوام متحدہ میں بھی بات کی، اسلاموفوبیا کا ایک جو انٹرنیشنلی ایک معاملہ بنا ہوا ہے اس پر انہوں نے ہر جگہ پہ ہر فورم پر جا کے بات کی، اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ان کی بات بالکل کلیئر ہوتی ہے، وہ اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، اور وہ دنیا کو باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک سوا ارب مسلمانوں کے جذبات ہیں اور وہ اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اس سے کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو بات ان کی بالکل ٹھیک تھی۔ باقی عمل کی حد تک کہ باقی کیا ہونا ہے، فرانس والا معاملہ تھا، اس میں ان کی جو دو عملی سامنے آئی خان صاحب کی بات میں، وہ جو انہوں نے بات کی وہ دو باتیں کر گئے، بات بات ایک بات انہوں نے کی کہ جناب ہم اگر فرانس کے سفیر کو نکال دیتے تو پھر ہم پر پابندیاں عائد کریں گے، ہمارے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، اور یورپین یونین اور دوسرے ممالک تو ہم تو پہلے ہی انتہائی برے حالات میں بڑی مشکل سے ہماری معیشت بہتر ہوئی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ پھر ہمارے بے روزگاری ہو جائے گی، ہماری معیشت دوبارہ بیٹھنا شروع ہو جائے گی، تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ہم اس پر ایک مہم چلا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ مل کر اس معاملے پر کہ بھائی گستاخی جو کی جاتی ہے اظہار رائے کی آزادی پر، اس کو کہیں نہ کہیں تو روکا جائے، اور اس کو نہ پاکستانی مسلمان نہ دنیا کے مسلمان برداشت کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا، لیکن ساتھ ہی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کو اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ مالی مشکلات آئیں گی، دوسری طرف معاشی مشکلات، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مہم چلائیں گے کہ یہ جو ممالک یعنی فرانس ہو گیا، دوسرے ممالک اگر جہاں پر یہ گستاخی کی جاتی ہے، یہ ظلم کی جاتی ہے، تو پھر ان کے ساتھ ہم تجارت بند کر دیں گے۔ اگر آپ تجارت بند کریں گے تو معاملہ تو وہیں کا وہیں آ جائے گا، یعنی کنفیوژن، ٹوٹلی کنفیوژن، کوئی چیز ذہن میں نہیں کہ وزیر اعظم صاحب کس تیاری کے ساتھ آئے تھے، سوائے ایک جملے کے، وہ جو تھا کہ جناب میں یورپ کو اور مغرب کو بہتر جانتا ہوں۔ ہاں ایک چیز ان کی کہ جو TLP یا دیگر دینی جماعتیں یا مسلمان جو اس ایشو پر جو ان کے جذبات ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، وہ جذبات وہ موقف میرا بھی ہے، تو وہ میں نے پہلے بھی کہا کہ وزیر اعظم صاحب اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے، لیکن انہوں نے کہا طریقہ کار پر اختلاف ہے کہ TLP والے جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ طریقہ حکومت کا اس سے اختلاف ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مسئلہ وزیر اعظم صاحب کو یاد کروانا تھا کہ 2017 کے دھرنوں میں خان صاحب کے جو فرنٹ مین تھے شیخ رشید صاحب، وہ کیا کرتے پھرتے تھے۔ آج وہ کوششیں کر رہے ہیں، شیخ صاحب کی آج کی کوششیں وزیر داخلہ ہیں، ظاہر ہے ان کو امن و امان ملک کا بہتر رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ آج تو وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ 2017 میں تو وہ جلا دو، گرا دو، ختم کر دو، سارا کچھ تقریباً سب کو یاد ہے۔ اب تو ویڈیو کلپ تو ریکارڈ ہوتا ہے نا سارا کچھ، اب تو وہ سب لوگ سامنے رکھتے ہیں۔ شیخ صاحب جب ٹاک شو میں جاتے ہیں، شیخ صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا، تو شیخ صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں، تو نکلا نہیں جا سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی کہ لوگوں اسلام کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کہ بالکل جذبات کو تو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب آپ آج جو بات کر رہے ہیں، کاش 2017 میں آپ کو یہ بات تب سمجھ آ رہی ہوتی، تب کسی اور کی حکومت تھی۔ آپ نے ایک ایسے شخص کو وزیر بنایا ہوا ہے جنہوں نے اس وقت کی حکومت کے خلاف مصیبت کھڑی کرنے کے لیے ایسی تقریریں کی جن کا وہ آج خود بھی دفاع نہیں کر پا رہے۔ ظاہر ہے ایک مسئلہ ہے، لوگوں کے جذبات ہیں، لیکن حکومت آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے حکومت کی رٹ قائم کرنی ہے، تو رٹ کے ساتھ ساتھ حکومت کی مجبوری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ دھرنوں جب 20 اپریل کی کال آئی تھی، آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، معاہدے پر آپ نے عمل نہیں کیا، تو آپ ان لوگوں کو انگیج کرتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، بات کرتے۔ ایک رجسٹرڈ جماعت ہے، بہرحال وہ ہمارے قانون کے تحت رجسٹرڈ جماعت ہے، آپ ان سے مذاکرات کر سکتے تھے۔ آپ نے ریاست کی رٹ تو سمجھا، ریاست کی مجبوری نہیں سمجھا۔ حکومت کے پاس، حکومت کیونکہ مجبور ہوتی ہے، سب سے کمزور پوزیشن پہ حکومت ہوتی ہے، طاقت ہونے کے باوجود، کیونکہ اگر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو حکومت کو سنبھالنی پڑے گی، اگر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو حکومت کو سنبھالنا پڑے گا، اگر دھرنے والوں کا نقصان ہوتا ہے تو حکومت پر الزام آئے گا، اگر دھرنے والے نقصان کرتے ہیں تو بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو جتنی بڑی آپ کی رٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی مجبوری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا نہ آپ نے پہلے احساس کیا، نہ اب آپ کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ بھائی آپ تقریر تو کر رہے ہیں، قوم سے خطاب تو کر رہے ہیں،
لیکن وہاں پر بھی صرف آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ، ایک چیز، لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں دو طرفہ ہوا ہے، دو طرفہ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے. پولیس والے بھی گئے ہیں، ادھر سے بھی جانے گئی ہیں، دونوں طرف سے نقصان ہوا ہے. تو اس کی ذمہ داری تو حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس نے بر وقت اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا ہی نہیں. شیخ رشید صاحب کے حوالے کر دیا معاملہ، اور شیخ صاحب نے پرسوں تک تو شیخ صاحب کا رویہ جو تھا وہ بتا رہا تھا کہ وہ نہیں سنجیدہ. اب جا کر ان کو میرا خیال ہے معاملہ سمجھ میں آیا ہے کہ مسئلہ کتنا گمبھیر اور کتنا سنجیدہ ہے. اور میرا خیال ہے شیخ صاحب کو کہیں اور سے سمجھایا گیا ہے، انہوں نے سمجھایا ہوگا جن کے ہاں مذاکرات چل رہے ہیں. بہرحال توقع یہی ہے، امید یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ باور کرائیں گے، دنیا میں مہم چلائیں گے کہ اظہار رائے کی آزادی پر کسی کے بھی مذہبی جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کہ خان صاحب جو ہے اس چیز کا احساس کریں گے کہ اس مسئلے کو حل ہونا ہے مذاکرات کی بیس پر. پاکستان مطلب انڈیا تقسیم ہوا، پاکستان آزاد ہوا، مذاکرات کی میز پر ہوا. آپ اپنے یہاں پر جب معاملہ مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے آپ جو ہے مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب وہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، لہٰذا اتفاق نہیں ہو رہا تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو بھائی مذاکرات ہوتے ہی اختلاف پر ہیں، اختلاف سے شروع ہو کر اتفاق پہ آتے ہیں. تو آپ کو یہ بنیادی سا اصول جو ہے وہ شیخ رشید صاحب تو خیر پتہ نہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ وہ آپ کو نہیں سمجھانا چاہتے یا وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن بنیادی اصول ہے مذاکرات ہوتے ہی وہی ہیں جہاں اختلاف ہوتے ہیں. جب اتفاق ہے تو مذاکرات اور احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال توقع یہ ہے کہ جو مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں فریقین تو سب خوش اسلوبی سے حل ہو جائے معاملہ، اور حکومت کو کم از کم سمجھ آ جائے کہ حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. جہاں حکومت کے پاس قانون کا ڈنڈا ہے اس سے کہیں زیادہ حکومت کی مجبوریاں اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. حکومت ان لوگوں کو ڈنڈا نہ دکھائے، حکومت اپنی جو ہے وہ ذمہ داری کا بھی احساس کرے کہ بھائی کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کو حل کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے، کسی اور کی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.